آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، جب پاکستان نے انڈیا کی جو ریسنٹ وار ہوئی اس میں امریکہ کی جو ریکویسٹ تھی ٹو ایکسیپٹ دی سیز فائر، اس کو جو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملا ہے، کیا کیا پاکستان نے حاصل کیا ہے، اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے پھر انٹرنیشنلی اور ریجنلی کیا ہونے جا رہا ہے۔ ظاہراً پاکستان کو انڈیا کے ساتھ وار جیتنے کے بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چند سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلائے گا ٹو ڈسکس سم انٹرنیشنل لیول ایشو لائک غازہ؟ یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن اب یہ ہو رہا ہے، جو کہ اس بات کا بیسیکلی پروف ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اسٹیچر ہے اس میں لازماً تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اور پاکستان کو اب ایک سیریس اور ایک سگنیفیکنٹ ایکٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے ان ٹرمز آف ریجنل اینڈ گلوبل جیو پولیٹکس۔ اس بات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں آج 3 ڈائمینشنز میں۔ ایک تو جیو پولیٹیکل ڈائمینشن، اس چیز کی کیا ہے، جیو اکنامک بینیفٹس پاکستان کو کیا ملنے جا رہے ہیں یا مل رہے ہیں، اور آن جیو اسٹریٹجک لیول پاکستان کو کیا مل رہا ہے یا کیا ملنے کے چانسز ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیو پولیٹیکلی پاکستان کو یہ جو وار ہے، اس میں جو اپیرنٹلی پاکستان کی وکٹری ہوئی ہے، اس میں پاکستان کو کیا بینیفٹس ملے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو بینیفٹ پاکستان کو ملا وہ ہے پاکستان کا امیج بلڈنگ جو پاکستان کی ہوئی۔ پاکستان کو انٹرنیشنلی ریجنلی اب ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، ایک رسپانسبل اور ایک سگنیفیکنٹ ایکٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اس اینگل کی یہ جو امیج بلڈنگ کا جو اینگل ہے، اس کا سب سے پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری نے یا کسی بھی سگنیفیکنٹ ایکٹر نے یا کسی بھی امپورٹنٹ انٹرنیشنل میڈیا نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وار کا ونر نہیں ہے، یا کسی نے ایسا کہا ہو کہ جی یہ وار جو ہے اس کے جو ایڈوانٹیج تھے زیادہ وہ انڈیا کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ جو امیج ہے پاکستان کا، ایک امپورٹنٹ ملٹری اسٹرینتھ، ایک امپورٹنٹ ملٹری پاور کے طور پر جو سامنے آیا ہے، اس سے پاکستان کا امیج بہت بلڈ ہوا ہے۔ پاکستان کو جیو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں اس وار کے بعد، ایک زیادہ رسپانسبل کنٹری کے طور پر، ایک زیادہ رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور ایک پیس لونگ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ جب امریکہ نے سیز فائر کی جو بات پاکستان سے کی، تو پاکستان ڈسپائٹ بینگ آن این ایڈوانٹیجس پوزیشن اسٹریٹجیکلی ایٹ دیٹ مومنٹ، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی ہم سیز فائر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور وار سے پہلے بھی پاکستان کا جو رول یا بیہیویئر رہا وہ یہی رہا کہ پاکستان ہیز بن ٹائم اینڈ اگین ریکویسٹنگ کہ انڈیا کو روکا جائے اور وار کی طرف نہ جایا جائے۔ تو ایک جیتی ہوئی نیشن کے لیے سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنا اس بات کا پروف ہے کہ وہ ایک پیس لونگ کنٹری ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا جو ہمیں جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج پاکستان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے ریوائول آف ریلیشنز ود یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پچھلے تقریباً 2 ڈیکیڈ سے پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا بہتری کی طرف نہیں جا رہے تھے، اور بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اچھے ریلیشنز نہیں تھے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ لیکن آفٹر دی وار پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں امریکہ کے ساتھ بہت امپرووڈ ہمیں نظر آتے ہیں، جس کا پروف یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اگین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی لیڈرشپ، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیں تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ایکسپریشن یوز کیا گیا آن دی پارٹ آف امریکن ڈپلومیٹس یا امریکن اتھارٹیز وہ یہ تھا کہ they express that they want to expand ties with Pakistan into new frontiers، یعنی کہ نیا ریلیشن شپ پہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جیو پولیٹیکل لیول پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا رول ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک جیو پولیٹیکل سائڈ پر ایک پاکستان کی سمجھ لیں بڑھتی ہوئی امپورٹنس کا پروف ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ اس وار کے نتیجے میں
جو کشمیر کا ایشو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی امریکہ جو ہے اس ایشو کو ریزالو کرانے کے لیے اپنی جو ہے وہ سروسز دینے کے لیے تیار ہے. اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کشمیر کا ایشو جو کہ بیک برنر پہ جا چکا تھا انٹرنیشنلی وہ دوبارہ ریوائیو ہو چکا ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کا سارا جیو پولیٹیکل سائڈ پر اگر پاکستان کو ملنے والے بینیفٹس کی بات کریں تو یہ چند ایک امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیو اکنامک سائڈ پر پاکستان کو اس وار میں بہتر پرفارمنس دینے کی وجہ سے کیا بینیفٹس ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ بینیفٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل اکنامک واچ ڈاگز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں ہمیں پازیٹیو وائبز اور پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پیکیج تھا وہ بڑا سکسیسفلی پاکستان کا اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نیا ٹرانشے بھی مل چکا ہے اور وہ جو ڈیل ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ آگے چل رہی ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہمیں یو ایس سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمارے جو وار کے اندر پاکستان کی اچھی پرفارمنس ہے اسی کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ جب کمپیریزن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرفز اناؤنس کیے تو ہمیں پریفرینشیل ٹیرف جو ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا وہ دیا گیا دیٹ از 19%. تو اس کی وجہ سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے جو اکنامکس کے جو ایکسپرٹس ہیں یا جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ یو ایس کے ساتھ ٹریڈ اور ایکسپورٹس جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا سکے پرٹیکولرلی ان ٹیکسٹائل سیکٹر ان آئی ٹی اور ان سم ادر سیکٹرز. اس میں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ 1.25 بلین ایگزم بینک کا ایک جو پیکیج تھا بلوچستان کے لیے وہ بھی امریکن بینک جو ہے ایگزم اس نے اناؤنس کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ان پیسوں سے بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر اور جو دوسری جو سمجھ لیں جو ڈے ٹو ڈے لائف کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو امپروو کیا جائے گا اور خاص طور پر مائنز اینڈ منرلز کے سیکٹر میں پاکستان کی کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے نئی مشینری لانے کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک 1.25 بلین امریکہ کا ایک بینک جو ہے اس نے انیشلی یہ اناؤنس کیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ سے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آئل جو ہے اس کی جو امپورٹ ہے وہ پاکستان نے کی. پاکستان میں اب تک تقریباً دو بحری جہاز جو ہے وہ آئل لے کے آ چکے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ 2026 میں ایکسپیکٹڈ ہے اور وہ تقریباً میرا خیال ملینز آف بیرلز کی بات ہے جو کی جا رہی ہے جو پاکستان امپورٹ کر رہا ہے آئل. تو پاکستان کے لیے ایک آلٹرنیٹیو آئل ریسورس جو ہے وہ بھی امریکہ کی صورت میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بیکاز آف دس وار ریوارڈز جو مل رہے ہیں ہمیں وار کے اندر جو پرفارمنس کے ریوارڈز مل رہے ہیں. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے. سعودی عرب اور قطر اور دوسرے جو کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کی بات چیت کر رہے ہیں اور بہت سارے پیکیج اناؤنس آلریڈی ہو چکے ہیں اور مزید بھی فیوچر میں ہونے کے چانسز ہیں. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مائنز اینڈ منرل جو سیکٹر ہے یہ پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے کم از کم پوٹینشیل کی حد تک. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اس سیکٹر کا لیکن ڈیو ٹو ڈیفینیٹلی لیک آف ریسورسز پاکستان اس پوٹینشیل کو آج تک ایکسپلائٹ نہیں کر سکا. تو یہ جو مائنز اینڈ منرلز کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا مڈل ایسٹ کی کنٹریز اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت پازیٹیو جو ہے وہ بات چیت ہے کیونکہ اگر پاکستان کے اس پوٹینشیل کو یوز کیا جائے گا تو اس میں جو پاکستان کا جو بینیفٹ اور ایڈوانٹیج ہے وہ بہت ہیوج ہے. جو اکانومسٹ جو ہیں آلریڈی مختلف جو قسم کے اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز جو ہے وہ کر چکے ہیں اور بہت سارے فگرز اس کے اوپر اویلیبل ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک کی سائڈ پر بھی بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ پاکستان کو مل رہے ہیں اور فیوچر میں بھی اس کے ملنے کے چانسز ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی تیسری اور سب سے امپورٹنٹ ڈائمینشن جو کہ اسٹریٹجک ڈائمینشن ہے. اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ اس وار کا پاکستان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے. سب سے پہلے اس میں یہ ہے
کہ ساؤتھ ایشیا میں جو اسٹریٹجک ٹلٹ ہے آفٹر دس وار ہیز بین شفٹڈ ٹو پاکستان. پریویسلی کیا تھا, انڈیا جو تھا وہ پچھلے تقریباً 2 ڈیکیڈ سے بہت ساری اکنامک بینیفٹس اور اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامکلی انکریز ہو رہی تھی انڈیا کی پوزیشن, تو اس کا بہت سارا انڈیا اپنی اس اکنامک مائٹ کو اپنی اسٹریٹجک اسٹرینتھ میں بھی شفٹ کرتا ہوا نظر آتا تھا. تو ایسا لگتا تھا دنیا میں کہ شاید انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی اب پاکستان سے آگے نکل چکا ہے, اور اسٹریٹجک ٹلٹ بہت سارے انٹرنیشنل فورمز میں بات ہوتی تھی کہ ساؤتھ ایشیا کا جو اب لیڈنگ پاور ہے دیٹ از انڈیا. یہ سچویشن چینج ہو چکی ہے اب بیکاز آف دس وار. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو جیت بھی ہے, وکٹری بھی ہے, اور بہت بڑا بینیفٹ ہے جو پاکستان کو حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آفٹر دی وار بہت سارے کنٹریز نے پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کی. پاکستان نے جو ملٹی ڈومین جو وار لڑی اس کے بارے میں بہت سارے فورمز میں بھی بات چیت ہوئی, اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہمیں اس وقت نظر آئی جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پیکٹ سائن کر لیا. یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی چینج ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے, کہ سعودی عرب کا اگر اس طرح کا پیکٹ آلریڈی کہیں موجود تھا کسی اسٹیٹ کے ساتھ, تو دیٹ واز نو لیس دین دی سپر پاور آف دی ورلڈ ایٹ دا مومنٹ, جو کہ امریکہ ہے. تو امریکہ کے ساتھ ایک پیکٹ آلریڈی موجود ہونے کے باوجود سعودی عرب نے یہ فیل کیا کہ پاکستان کی اس ایگزیبیشن آف ڈیفنس پاور کے بعد یہ ضروری ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پیکٹ جو ہے سائن کرے. یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کے لیے. اس کے بعد جو وار کے اندر بھی ڈیورنگ دی وار پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک کولیبریشن ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آئی. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک چیز تھی پاکستان کے لیے, اور اس وار کے نتیجے میں جو سامنے آئی, یعنی مینیفیسٹیشن آف پاک چائنا اسٹریٹجک کولیبریشن ہمیں نظر آئی, اور اس پہ بہت سارے جو ڈیفنس انالسٹ تھے انہوں نے انالیسز کی, اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا بیسیکلی کہ پاکستان اور چائنا کا جو کامبو ہے وہ اب اس اسٹریٹجک کامبو جو ہے وہ اب بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے ان دی انٹرنیشنل تھیٹر, کہ اس کو اب کمپیٹ کرنا, اس کو میچ کرنا will not be an easy thing for any country or for any system of the world. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ریسنٹلی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ F-16 کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کا ایک پیکٹ سائن کیا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیکٹ ہے جو پاکستان کے حصے میں آیا ہے, اور تقریباً $686 ملین کا یہ پیکٹ ہے. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو F-16 ہیں جو کہ ماضی میں تو ایک سپر سونک اور بہت ہی ٹاپ آف دی لائن پلین سمجھے جاتے تھے, لیکن کیونکہ وہ کافی اولڈ ہو چکے ہیں تو ان میں اب وہ اپ گریڈیشن ریکوائرڈ تھی تاکہ وہ لیٹسٹ جو ایئر جو پاور ہے اس کی کوالٹیز اور اس کی اسٹرینتھ کو میچ کر سکیں. تو اب اس اپ گریڈیشن کے ساتھ جس میں کہا جا رہا ہے کہ لنک 16 ڈیٹا لنک جو ہے وہ اس میں انسٹال کیے جائیں گے ان جہازوں میں, جس سے ان کی کیپیبلٹی وہی ہو جائے گی جو J-10 اور J-16 جو پاکستان کے پاس آلریڈی J-17 جو جہاز ہیں ان کی کیپیبلٹی اور ان کی ماڈرن جو ان کی جو ایگزیبیشن ہے اس کے مطابق اب F-16 ہو جائیں گے. تو پاکستان کے پاس تقریباً میرا خیال ہے 75 سے 76 جو F-16 ہے, تو ان کے ساتھ اب پاکستان کا جو ماڈرن فائٹر جیٹ فلیٹ ہے وہ بہت ہی پاورفل اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہونے جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیول پہ. اس کے علاوہ پاکستان کا ایک ہمیں ہائٹنڈ اسٹریٹجک رول جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہمیں ہوتا نظر آتا ہے. جب غازہ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں پاکستان کا ہمیں بہت زیادہ رول نظر آیا, اور جو US پریزیڈنٹ نے جو فیلڈ مارشل صاحب کو انوائٹ کیا ہوا ہے پروبیبلی اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا اسٹریٹجک رول ہے آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں اس کی ڈسکشن ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک لیول پہ پھر پاکستان کی جو پرفارمنس کی وجہ سے اس وار میں پاکستان کا اسٹیچر بہت ہائی ہو چکا. اب آخر میں اگر ہم اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہیں اور ان کے ٹیک اویز کو دیکھیں
تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو دس پرفارمنس ان پاک انڈیا وار پاکستان از بینگ بینیفٹڈ اوور وائڈ اسپیکٹرم انکلوڈنگ جیو اکنامکلی جیو پولیٹیکلی ایز ویل ایز جیو اسٹریٹجیکلی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ امپورٹنٹ ٹیک اویز کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے فیوچر آف پاکستان جو ہے میں وٹنس انکریزڈ رول ان مڈل ایسٹ. تو ایک تو بہت امپورٹنٹ ہمیں جو چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو بھی چینجز آ رہی ہیں اس میں پاکستان کا ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہمیں نظر آتا ہے. یہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں پاکستان ایک رول پلے کرنے جا رہا ہے. یہ ایک ٹیک اوے ہے اس ساری انالیسس کا. سیکنڈلی پاکستان یو ایس ریلیشن جو ہیں وہ ہمیں ایک نئی ڈائمینشن میں شامل انٹر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے یہ ہے کہ پاسٹ میں پاکستان اور امریکہ کا جتنا بھی ریلیشن شپ رہا اس میں اسٹریٹجک اور سیکورٹی سائڈ جو ہے وہ بہت ڈومیننٹ تھی. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. اس دفعہ اسٹریٹجک اینڈ سیکورٹی ڈائمینشن کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈائمینشن جو ہے وہ بھی ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان ایکولی امپورٹنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. جب پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھ رہا ہے, یعنی کہ ایک امپورٹنٹ مارکیٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے جہاں پر ریئر منرلز بھی ہیں, جہاں پر بہت سارا مارکیٹ پوٹینشیل بھی نظر آ رہا ہے. اور آن بوتھ سائڈز یعنی امریکہ اپنی مارکیٹ بھی پاکستان کے لیے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں ہمیں انویسٹمنٹ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. تو اگر کنٹری لائک امریکہ اگر انویسٹ کرے گا تو یورپ اور بہت سارے جو ایکٹرز ہیں ان کے لیے پھر یہ ایک اچھی ڈیل ہو جاتی ہے, یا ایک ایسی ڈیل ہو جاتی ہے جس میں ویسٹرن جو ہے مخالفت جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آئے گی یا نہیں ہوگی. تو پاکستان کی مارکیٹ کے لیے ایک بہت سمجھ لیں آپٹمسٹک ویو جو ہے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آخر میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس ساری انالیسس کی ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل لیول پہ پاکستان کا جو اسٹیچر ہے وہ اس میں بہت انکریز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, یا وہ بہت امپروو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اف ناٹ بیٹر دین انڈیا, ایٹ لیسٹ ایٹ پار ود انڈیا پاکستان کو اب دیکھا جا رہا ہے. تو یہ جو 3 ٹیک اویز ہیں اگر ہم ان کو لیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ بہت پازیٹیو اور بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اگر کوئی گاڈ فاربڈ کوئی بہت بڑی چینج انٹرنیشنل لیول پہ یا ریجنل لیول پہ نہیں آ جاتی. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.